بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی عورتوں میں انصاف کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے 8 کے لیے برابر تقسیم فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے 8 کے لیے نوبت اور برابری کی تقسیم تھی، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھاپے کی وجہ سے بخوشی اپنے حقوق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بخش دیے تھے۔ اس بنا پر ایک عورت اپنی سوکن کے حق میں دستبردار ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اس کی رضامندی کے ساتھ ہو۔ نیز اگر وہ چاہے تو اپنا حق واپس بھی کر سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس 1 سے زائد بیویاں ہوں تو اس کے ذمہ واجب ہے ان میں انصاف کرے اور ہر عورت کو برابر حصہ پہنچائے۔ مثلا ایک رات ایک عورت کے پاس گزارے اور دوسری رات دوسری کے ہاں، اور تقسیم کرنے کے بعد جو دن یا جو ہفتہ جس عورت کے حصے میں آئے، اس میں اس کی رضامندی کے بغیر دوسری عورت کے یہاں رات گزارنی جائز نہیں۔ اسی طرح ایک رات میں 2 عورتوں کا جمع کرنا درست نہیں، البتہ اگر دونوں کی رضامندی ہو تو کچھ مذائقہ نہیں۔ اگر سفر میں خاوند جس کو چاہے قرآن اندازی ڈال کر لے جا سکتا ہے، دن رات کے تابع ہوگا، یعنی جس کے لیے رات ہے اسی کے لیے دن بھی ہے۔ اسی طرح پہنانے اور کھلانے میں، مکان میں اور خرچے میں برابر کرے۔ مثلا اگر ایک بیوی کو 5,000 روپے ماہوار دیتا ہے، دوسری کو بھی اتنا ہی دینا ضروری ہے، اس میں کمی بیشی جائز نہیں۔ اگر ایک بیوی کو 100 روپے گز کا کپڑا بنا کر دیا ہے تو دوسری کو بھی اسی قیمت کا بنا ہوا دینا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کو اچھا بنا کر دیا اور دوسری کو معمولی بنا کر دیا۔ ایک بیوی کے بارے میں دوسری سے جمع کرنا بھی جائز نہیں، درست نہیں۔ البتہ اگر دوسری بیوی بیمار ہو تو صرف اس کی عیادت اور تیمارداری کے واسطے ضرور جا سکتا ہے، اور اگر خاوند اپنے گھر میں بیمار ہو تو ہر ایک عورت کو اس کی باری میں بلانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بیوی سے خدمت کرائے، کیونکہ اس شکل میں خدمت کی وجہ سے ایک کی محبت بڑھ جائے گی اور دوسری کی محبت گھٹ جائے گی، اور اس سے برابری میں فرق پڑ جانے کا سخت اندیشہ ہے۔ حضرت اقدس مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں۔ ان کی خانقاہ میں دیکھا گیا ہے کہ ترازو لٹکی ہوئی تھی، جب کوئی چیز آتی تو اس کو آدھی آدھی کر کے دونوں کے گھر میں بھجوا دیتے۔ ایک ہفتہ ایک کے ہاں قیام فرماتے اور ان کے ہاں کھانا پینا ہوتا۔ دونوں کے مکان علیحدہ علیحدہ تھے۔ فرمایا کرتے کہ میں ہر چیز کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ ایک گھر میں اور ایک حصہ دوسرے گھر میں، اور ایک حصہ خود میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ موثق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ اپنے حصوں کو بیواؤں اور طالب علموں میں تقسیم فرماتے تھے، اور باوجود اس قدر مساوات اور برابری کے فرمایا کرتے تھے کہ میرا مشورہ دوستوں کو یہی ہے کہ 2 عورتیں نہیں کرنی چاہیے۔ امن و چین کی زندگی ایک بیوی کے ساتھ گزرتی ہے، البتہ اگر وہ بیمار ہو اور اس کے بال بچہ پیدا ہوا ہو تو بشرطیکہ کہ مساوات پوری کر سکے تو اس صورت میں دوسری کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو رات گزارنے کے بعد صبح کو ان سے فرمایا، تیری وجہ سے تیرے خاندان پر کوئی دبا تو نہیں آئے گا؟ اگر تیری منشا ہو تو 7 رات تیرے پاس رہوں اور 7 رات دوسری بیویوں کے ہاں، اور اگر تو چاہے تو میں 3 رات تیرے پاس قیام کروں اور اسی طرح باقی بیویوں کے پاس دورہ کروں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 3 راتیں قیام فرمائیے۔ مسلم شریف۔ تمہارے خاندان پر دبا نہیں آئے گا، اس کا مطلب یعنی یہ جو میں تقسیم کر رہا ہوں یہ اس بنا پر نہیں کہ تم سے مجھ کو بے رغبتی ہے، بلکہ اس بنا پر کہ شرعی حکم اسی طرح ہے کہ برابر تقسیم کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفری سنت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے نام پر قرہ ڈالا کرتے تھے۔ اب قرہ میں جس کا نام نکل آتا ان کو اپنے ہمراہ سفر میں لے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان برابر تقسیم کرتے تھے اور اس میں ہر طرح کی برابری فرماتے تھے، ذرا سی کمی بیشی نہیں فرماتے، اور اس کے ساتھ یہ فرماتے
اے اللہ جس قدر میری طاقت تھی میں نے اپنی بیویوں کے درمیان برابر تقسیم کیے، اور جو میرے قبضے میں نہیں اس کا تو مالک ہے، یعنی اس میں میری پکڑ نہ کرنا۔ میں انسان ہوں، بشر ہوں، اگر پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو معاف کرنا، کیونکہ تیرے قبضے میں ہے۔ محبت کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قابل تقلید عمل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی، اس میں ہر روز اپنی بیویوں سے دریافت فرماتے کہ میں کل کہاں ہوں گا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا دن کب آئے گا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج شناس تھی اتنی اور کوئی نہ تھی۔ اور بیمار کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کی تیماردار جس قدر مزاج شناس اور طبیعت سے واقف ہوں گے اس کو اتنی ہی راحت پہنچے گی اور بیماری کی شدت کم ہو جائے گی۔ اس لیے بار بار دریافت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات نے بخوشی آپ کو اختیار دے دیا کہ جہاں مناسب خیال فرمائیں تشریف رکھیں۔ چنانچہ ازواج مطہرات کی اجازت مل جانے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور وہاں ہی مدفون ہوئے۔ اب غور کیجئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں، بے چین ہیں، جی چاہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کریں، لیکن سرکار ہیں کہ اشارہ تو دریافت فرماتے ہیں کہ کل میں کہاں ہوں گا، لیکن صاف نہیں فرماتے کہ عائشہ کے ہاں جانے کی اجازت دے دو، تاکہ ازواج مطہرات حکم نہ سمجھ جائیں اور خوشی خوشی اجازت نہ ملے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رہنا اور قیام کرنا جائز نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دین شریعت کا دامن پھر بھی ہاتھ سے نہ چھوٹا۔ اگر آپ میں اس درجہ کی قوت اور طاقت نہیں تو 2 شادیاں کرنی جائز نہیں۔ قیامت کے دن فالج زدہ شخص۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 عورتیں ہیں اور ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، وہ قیامت کو اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، یعنی مفلوج ہوگا، اور یہ سزا 2 ہی عورتوں کی بے انصافی کرنے پر موقوف نہیں ہے۔ اگر 3 یا 4 شادیاں ہوں اور ان میں بے انصافی کرے تب بھی سزا کا مستحق ہوگا، اور نئی اور پرانی مسلمان عورت اور غیر مسلم بھی اس میں برابر ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے برابری کرنی ضروری ہے، ورنہ اگر ایک نئی عمر کی ہے اور دوسری زیادہ عمر کی اور خاوند نئی عمر والی کے ہاں زیادہ آتا جاتا ہے اور پرانی کے یہاں آنا جانا اس سے کم ہو تو خاوند اس صورت میں گنہگار ہوگا۔ یا مثلاً ایک شخص کے نکاح میں ایک میم عیسائی عورت ہے اور دوسری مسلمان، اب وہ مسلمان عورت کے ہاں زیادہ آتا جاتا ہے اور میم کو کافر سمجھ کے اس کے ہاں کم آتا جاتا ہے، تو وہ بھی گناہگار اور مستحق سزا ہے۔